بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کا دن ہے، سورج سروں کے بالکل قریب ہوگا، گرمی اور گھبراہٹ اپنی انتہا پر ہوگی، ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا، اور ایسے ہولناک دن میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو کیا ہم سب کو بھی اس سائے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں، ہم سب اس سائے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس سائے کو حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن کے بارے میں بھی ہدایات دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے 7 لوگوں کو اس دن بھی سایہ فراہم کرے گا، اور ان کو اس تپتے سورج کی تپش سے بچائے گا اور ان کو راحت اور سکون عطا فرمائے گا۔ اب وہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عادل حکمران، کہ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے حکمرانی عطا فرمائی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ عدل کرے گا، حق کی بنیاد پر، حق پر مبنی وہ فیصلے کرے گا، تو اللہ رب العزت قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العزت اس شخص کو سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا شخص فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے روز اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا سایہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے، تو گرمی میں اگر ہمیں کہیں سے سایہ میسر آ جائے یا کسی کو اے سی کی سہولت میسر آ جائے تو وہ کتنا سکون محسوس کرتا ہے۔ اور ابھی زمین سے سورج کا جو فاصلہ ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ اتنی دوری ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی سورج کی شعاؤں کا سامنا کر سکیں، اس کی تپش کا سامنا کر سکیں۔ تو اندازہ کیجئے جب سورج سروں کے قریب آ جائے گا اس وقت کیا عالم ہوگا اس گرمی کا۔ تو اس گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے بھائیوں صرف ہم نے یہی کرنا ہے کہ اپنی یہ جوانی کے دن جو ہیں اس کو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے وقف کر دینا ہے، بس یہی کام کرنا ہے ہم نے۔ اور اگر ہم نے اپنی جوانی کے ان دنوں کو اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیا تو پھر اس دن اللہ رب العزت جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ہمیں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت قیامت کے روز سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو مسجد کے بغیر سکون نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ان کا دل مسجد سے وابستہ ایسے کر دیا ہے کہ وہ جب بھی ان کے پاس کچھ وقت بچتا ہے وہ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک نماز کا وقت آتا ہے اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، پھر کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، پھر اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں، اگلی نماز پڑھتے ہیں، پھر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو مسجد کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کا اللہ رب العزت کے گھر مسجد کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا وہ شخص، 2 ایسے لوگ کہ جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت اس لیے کی ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ دنیاوی معاملہ ہے کہ 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور کرتے کس لیے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم بھائی بھائی بن کر رہیں۔ تو اگر ہم اپنے رب کے اس حکم کو مانتے ہیں اور آپس میں دنیاوی طور پر اپنے تعلقات کو اچھا رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے 2 لوگوں کو بھی
قیامت کے روز اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص جسے خوبصورت عورت گناہ کی طرف دعوت دے، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کی طرح اس کو یہ جواب دے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے، تو اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہ امتحان ہے بہت بڑا، لیکن جن لوگوں کا اس بات پر ایمان اور یقین پختہ ہوتا ہے کہ ان کا رب اس بات کو دیکھ رہا ہے اور ان کا رب اس بات کو ناپسند کرتا ہے، تو وہ لوگ پھر اپنی رحمت، اپنے رب کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن چھپا کر کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ اس لیے صدقہ و خیرات نہیں کرتے کہ لوگ ان کی اس صدقہ کرنے کی، ان کی سخاوت کی تعریفیں کریں، ان کے گن گانے شروع کر دیں، اور نہ ان کا یہ مقصد اور مطمع نظر ہونا چاہیے کہ ان کی یہ صدقہ کرنے کی وجہ سے واہ واہ ہو جائے، معاشرے میں ان کا ایک نام اور ایک معیار بن جائے، جی فلاں حاجی صاحب ہیں جی بہت صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو مقصد لوگوں کو دکھانا یا لوگوں کو بتانا نہ ہو، بلکہ مقصد صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہو۔ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے جو شخص صدقہ کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنی رحمت کا سایہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر وہ شخص ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلا بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اپنے رب کی یاد میں غرق رہتا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم تو دنیا کی اس تپش کو، اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ کتنا سخت لمحہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے روز کی سختیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا رب ہم سے وہ کام کروائے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ کر لے۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، لیکن ہم نے اپنے حصے کی محنت اور کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما لے کہ جن کی وجہ سے انسان کو اس دن کوئی مدد نہیں ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے روز سب مسلمان بھائیوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا پیغام اچھا لگے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ ہم سارے مسلمان بھائی مل کر اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔